مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، قرآن پاک کی خصوصیات اور اس کی کچھ صفات کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات آپ کے سامنے پہلے عرض کی گئی تھی کہ قرآن پاک موعظت ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری بات ارشاد فرمائی ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ قرآن پاک دلوں کے اندر کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دلوں میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، شہوات اور لذات اور خواہشات کی طلب کی بیماری، تکبر کی بیماری، ریاکاری کی بیماری، دنیا کی محبت اور دنیا سے تعلق کی بیماری۔ یہ وہ سب بیماریاں ہیں جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، کبھی سر میں درد آ جاتا ہے، کبھی آنکھوں کی بیماری آ جاتی ہے، کبھی داڑھوں میں دانتوں میں درد آ جاتا ہے، کبھی پیٹ میں بیماری آ جاتی ہے، کبھی بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری آ جاتی ہے، کسی کو شوگر کی بیماری آ جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری آ جاتی ہے۔ جس طرح جسم کے اعضاء بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دل کے اندر بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر جسم کی بیماریوں کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اور جسم کو بیماری آ جائے تو اس کے علاج کی بڑی فکر بھی کرتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی آ جائے، سر کا درد ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن اہمیت اس کو بھی دیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دل بیمار ہو جائے تو لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے دل کے اندر تکبر کی بیماری ہے، عجب و خود پسندی کی بیماری ہے، دنیا سے محبت اور دنیا سے تعلق کی بیماری ہے، میرے اندر ریاکاری کی بیماری ہے، میرے اندر غصہ کرنے کی بیماری ہے، میرے اندر لوگوں سے بدسلوکی کی بیماری ہے، زبان قابو میں نہیں رہتی، دل قابو میں نہیں رہتا، آنکھ غلط کام کرتے رہتے ہیں، زبان غلط بولتی رہتی ہے، کان غلط کام غلط چیزیں سنتا رہتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیماری ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بتایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ تمہارے دلوں کے اندر جو روگ اور جو بیماریاں ہوتی ہیں، قرآن پاک اس کے لیے شفا، نسخہ شفا بنا کر بھیجا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت کی دنیا جہالت میں، اندھیروں میں، ضلالت و گمراہیوں میں، ہر قسم کے فتنے اور فساد میں، ہر قسم کے گناہ اور معصیتوں میں
شہوات و لذات میں، قتل و غارت گری میں، فساد میں، غرض یہ کہ ہر قسم کی برائی میں مبتلا اللہ نے ان کے لیے نازل کیا اور پوری دنیا کے لیے نازل کیا اور قیامت تک کے لیے نازل کیا کہ یہ قرآن تمہاری بیماریوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری بیماریوں کو بھی جانا اور بیماریوں کا علاج بھی نازل فرمایا۔ اگر کہیں پر کوئی ڈاکٹر لوگ ایک کلینک کھول دیتے ہیں، جس علاقے میں کلینک نہ تھی، یا ہاسپٹل کھول دیتے ہیں جہاں پر ہاسپٹل نہ تھی، تو وہاں کے سب لوگ ان کے مشکور و ممنون ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے علاقے میں کوئی کلینک نہ تھی، آپ نے کلینک کھول دی تاکہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری بیوی بھی، ہمارے فلاں اور رشتہ دار بھی، قبیلے خاندان کے لوگ آپ کی کلینک کو آیا کریں، اپنی بیماری کا علاج کرا کر شفا یاب ہو کر یہاں سے جائیں۔ ہاسپٹل آپ نے کھول دیا، ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ نے کیا، ہم سب آپ کے مشکور ہیں، ممنون، اور پیسے دے کر علاج کراتے ہیں، کبھی کبھی بہت بڑی بڑی رقمیں دے کر علاج کراتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ لیکن بھائی قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہماری روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ اتنی خطرناک بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہے کہ ان خطرناک بیماریوں کے ساتھ انسان رہ جائے اور علاج نہ کرائے تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جیسے کفر کی بیماری، یہ بیماری ایسی ہے کہ اسی بیماری کے ساتھ کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی مشرک ہو کر اللہ کے ساتھ مخلوقات کو شریک کر دنیا میں زندگی گزار کر اسی شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بخشے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کے گناہ کو معاف نہیں کرتے اور کفر بھی اسی میں داخل ہے۔ تو شرک اور کفر اللہ معاف نہیں کرتے، یعنی کوئی آدمی دنیا سے کفر کے ساتھ چلا گیا، شرک کے ساتھ چلا گیا، بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے معاف کیے جانے کا کوئی سوال نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں کفر و شرک کے علاوہ دیگر گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ جیسے کوئی شرابی تھا، ایمان والا تھا، مر کر چلا گیا، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتے۔ زنا کرنے والا زنا کرتا رہا لیکن ایمان والا تھا، اس لیے اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا ہو سکتا ہے اللہ معاف کر، گارنٹی نہیں، چاہے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن کفر اور شرک ایسی بیماری ہے کہ وہ اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ نے خود اعلان اس کا کر دیا۔ اسی طرح بعض بیماریاں ہیں اتنی خطرناک، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی قلبہ ذرۃ مثقال ذرۃ من الکبر، جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، کیا کہا؟ مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی کبر ہو، بڑائی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو۔ اب دیکھو کتنی بھاری بیماری ہے تکبر کی بیماری۔ اس بیماری کا علاج کیے بغیر اگر کوئی دنیا سے چلا گیا بڑائی لے کر، تکبر لے کر، اپنا ناز لے کر، فخر لے کر، غرور لے کر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو، بڑائی ہو، وہ جنت میں داخل ہو۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ جو آدمی قاطع رحم ہوتا ہے، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کو توڑتا کون ہے؟ تکبر والا توڑتا ہے، اپنی بڑائی والا توڑتا ہے، اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ سب کو حقیر سمجھتا ہے، سب کو ذلیل سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہو۔ اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں، ان کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے یہ دل کے اندر کی بیماریاں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، بہت ہی زیادہ پریشانی کی بیماریاں ہیں۔ اگر آدمی ان کی اصلاح دنیا میں نہ کرے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ قیامت کے دن پیش آئے گا۔ اگر کافر ہو کر گیا، اگر مشرک ہو کر گیا، اس کی تو کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر دوسرے ایسے گناہ لے کر گیا، تکبر لے کر گیا، ریاکاری لے کر گیا، عجب و خود پسندی لے کر گیا، اور دنیا کی بیماریاں لے کر چلا گیا، تو اس میں وہاں جا کر اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو جہنم کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم جانا پڑے۔ اور جہنم کتنی خطرناک ہے سب جانتے ہیں، کون اس کے لیے راضی ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں نسخہ شفا عطا کر دیا تاکہ ہم ہماری بیماریوں کا علاج کریں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو اس نقطے نظر سے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں بھی بیماری کا علاج ہے، میرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، میرے اندر یہ بیماری، میرے اندر یہ بیماری، میرے اندر یہ بیماری۔ ان بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، اور ہم نے پڑھا ہو قرآن مجید کو اس نقطے نظر سے کہ میں اپنی بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر ڈھونڈ لوں۔ بہت کم لوگ، اکا دکا، کوئی علماء کرام، اور علماء میں بھی وہ جن کو آخرت کی فکر ہو، جن کو اللہ کا ڈر ہو، جن کو اپنی دنیا آخرت دونوں بنانے کا جذبہ ہو، ایسے لوگ تو غور و فکر کرتے ہیں، مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں، لیکن عمومی حالت یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں اور اپنا علاج کرتے۔ میں ایک دو واقعات پہلے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس شفا کی تفسیر کل عرض ضرور ہوگا۔ کس طریقے پر قرآن کریم کے ذریعے سے شفا حاصل ہوئی، تاریخ کے اندر کئی واقعات موجود ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر ایک دو واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ واقعہ ہے جو آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک زمانہ تھا کہ عمر بن خطاب کفر میں پڑ رہے، اور کفر بھی ان کا معمولی درجے کا نہیں تھا، بڑے سخت درجے کے کافر تھے۔ اسلام لائے تو جتنے سخت درجے کے مسلمان ہوئے، جب کفر کے عالم میں تھے تو اسی قدر سخت ان کے اندر کفر بھی تھا، بڑی شدت۔ جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کو مارنا، ان پر ظلم کرنا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، یہ اس زمانے میں حضرت عمر کا ایک مستقل کام ہو گیا۔ جس کے بارے میں سن لیا وہ مسلمان ہوا، بس اس کے پیچھے پڑ گئے، بس چلا تو مارا، پیٹا، ظلم کیا، انتہا کو پہنچا دیا۔ یہ تھا حضرت عمر کا مزاج، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر کفر کی جڑیں کتنی مضبوط۔ ایک بار کفار مکہ نے یہ اعلان کیا، یہ دور وہ دور تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے چھپ کر دار ارقم نامی ایک مکان کے اندر، جو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، وہاں پر چھپے رہتے تھے۔ چلنا مشکل تھا، پھرنا مشکل تھا، کافر لوگ آپ کو اذیت دینے، تکلیف دینے، بلکہ آپ کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔
اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے اندر بند تھے، اور جو صحابہ تھے وہ حضرات صحابہ بھی بعض تو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، چند ہی تو مسلمان تھے اس دور کے اندر، اور جو مسلمان باہر رہتے تھے وہ بھی وہاں پر آنے اور جانے میں بڑی احتیاط برتتے تھے تاکہ کسی کافر کو پتہ نہ چلے اور وہاں آ کر حضور پر کوئی حملہ نہ کر ڈالے۔ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ بات آتی ہے کہ کفار قریش نے اعلان کیا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لے آئے اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ حضرت عمر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ کفار قریش نے اعلان کیا ہے تو ان کے دل کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا، میں یہ انعام حاصل کروں۔ چنانچہ فوراً اٹھے اور اپنی تلوار لی، اپنے آپ کو تیار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ اب جا رہے ہیں اسی دھن میں، کفر دیکھیے کتنا مضبوط ہے، کفر کی جڑیں دیکھیے کتنی مضبوط ہے۔ اسی کفر کے ساتھ حضرت عمر نکلتے ہیں اپنے گھر سے اور اسی دھن میں چلے جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کروں گا اور میں ان کو قتل کر کے ان کا سر لا کر کفار قریش کے سامنے پیش کروں گا اور انعام حاصل کروں گا۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، ان کا نام تھا حضرت نعیم یا نعیم، وہ مسلمان صحابی۔ حضرت عمر کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جس مسلمان کو بھی دیکھتے تھے اسے اذیت دیتے، تکلیف دیتے، مار توڑ کا معاملہ کرتے تھے۔ جو ہی دیکھا حضرت نعیم کو تو ان کی طرف بھی دوڑے کہ ان کو مارو، تو ان کی زبان سے نکلا کہ تم مجھے کیا مارنے آتے ہو؟ تمہارے گھر کا خود حال یہ ہے کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے، پہلے ان کی خبر لے لو، بعد میں میری طرف آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور تیش بڑھ گئے، اچھا بہن بھی مسلمان ہو گئی، بہن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہو گئی، میرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، یہ کہہ کر سیدھا بہن کے گھر پہنچ گئے۔ بہن کے گھر گئے تو اتفاق ایسا تھا کہ یہ دونوں یعنی بہن اور بہنوئی ایک صحابی سے قرآن مجید سیکھ رہے تھے۔ قرآن مجید سیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کا مفہوم، معنی، اس کی تشریحات، اس کی توضیحات یہ سمجھ رہے تھے، ورنہ تو ان کو پڑھنے تو آتا ہی تھا، ان کی زبان تھی عربی زبان۔ وہ پڑھنے کے لیے کسی کو جیسے یہاں بچوں کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں نا الحمدو الحمدو، وہ پڑھانے کی ان کو کوئی ضرورت تو نہیں تھی، وہ تو ان کی مادری زبان تھی۔ لیکن قرآن کے مضامین سمجھنے کے لیے وہ حضرات بیٹھ کر ایک صحابی سے درس لے رہے تھے، سامنے کچھ ورق رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے بھی ابتدائی دور تک قرآن مجید ایک بینڈنگ میں موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے پاس کچھ لکھوا کے رکھتے تھے، کسی صحابی کے پاس کچھ لکھوا کے رکھا تھا۔ جو لکھنے والے صحابہ تھے جیسے حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ اور بھی بعض صحابہ ان کے پاس لکھواتے تھے اور دیگر صحابہ وہاں سے نقل کر لیتے تھے۔ کاغذ کی بھی قلت، کاغذ کا دور شاید اسی وقت شروع ہوا ہو اور چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، ٹھیکریوں پہ لکھا جاتا تھا، چھان پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا، کپڑوں پہ لکھا جاتا تھا، یہ دور تھا۔ تو وہاں ان کے سامنے کچھ لکھا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر اچانک گھسے اور یہ کیفیت دیکھی تو اور زیادہ تیش آ گیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑ کر خوب مارا۔ اور حضرت خباب ابن الارت ایک صحابی جو پڑھا رہے تھے ان کو، وہ ایک جگہ پر جا کے چھڑ گئے۔ بہنوئی کو خوب مارا، بہن درمیان میں آئی تو بہن کو بھی مارا۔ جب خوب مار مار کر خود ہی تھک گئے تو کچھ دیر کے لیے سستانے بیٹھ گئے۔
بیٹھ کر کچھ غور کرنے لگے. اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, مرغوب ہوتے ہیں, ہمیشہ کے لیے ان کے ہو جاتے ہیں, آخر اس کے اندر ہے کیا ذرا دیکھنا تو چاہیے. بہن سے کہا کہ بہن مجھ کو وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے ہو. بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو, ناپاک کو وہ چیز نہیں دی جا سکتی, وہ بڑا پاکیزہ کلام ہے. حضرت عمر کو کہا کہ غسل کرو, وضو کرو, پھر تب دکھا سکتی ہو. انہوں نے وہی غسل کیا. پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ ورق لایا گیا جس کے اندر قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی, اس کے اندر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی جو آج پڑھی گئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. حضرت عمر تو مادری زبان ان کی عربی, فصیح, بلیغ, ادیب, خطیب, شاعر سب تھے. جو ہی آیتیں پڑھتے رہے دل پر آیتوں کا اثر ہوتا رہا. کہتے ہیں کہ جو میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا میرے دل سے کفر نکل رہا تھا. یہ دیکھیے کیسا ہے اللہ کا کلام, پاکیزہ کلام. اس کے اندر اللہ کی بڑائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے بتایا گیا ہے یہ قرآن جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے یہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے, یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ڈر رکھنے والے لوگ تذکر حاصل کریں اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں. اس کے لیے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. پھر اللہ کی تعریف, اللہ کی بڑائی بتایا گیا. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ ہی کا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے, اللہ ہی کا ہے وہ جو زمینوں میں ہے, اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو زمین و آسمان کے درمیان میں مخلوقات موجود ہے, یہاں تک کہ تحت الثری تک جو کچھ موجود وہ سب اللہ ہی کا پیدا کردہ, اللہ ہی اس کا خالق, اللہ ہی اس کا مالک. اور پھر اللہ کے علم کو بھی بتایا گیا. اللہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اندرونی سے اندرونی بات بھی جانتے ہیں, جیسے کہ کھلے ہوئے حقائق کو جانتے ہیں اسی طرح وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں. تمہارے دل کے اندر جو پوشیدہ اسرار ہیں اللہ ان سے بھی بہت بڑا واقف ہے. اور یہ بھی بتایا اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے الرحمن علی العرش استوى, وہ رحمان عرش کے اوپر بیٹھا ہوا. اب اس میں جو اللہ کی تعریف ہے, اس کی بڑائی ہے اور جلالت بیان کی گئی ہے, توحید کا درس دیا گیا ہے. یہ پڑھنے کے بعد کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دل کے اندر سے کفر و شرک نکل جائے؟ ظاہر باتیں پڑھتے جا رہے تھے, کفر و شرک نکلتا جا رہا تھا. 2-4 منٹ پڑھا, پھر بہن سے کہنے لگے یا بہنوئی سے مجھے بھی ذرا محمد کے پاس میں لے کے چلو, میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. یہ ہے بھائیوں شفاء لما فی الصدور. دیکھو عمر کے دل کی بیماریاں, اور سب سے بڑی بیماری یعنی کفر و شرک جو ان کے جڑوں میں پہنچ گیا تھا, کس طرح قرآن کریم کی بدولت نکل آیا اور دل کا ایسا نکل گیا ہے چور, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر ان کے بھائی, ان کی بہن بہنوئی جاتے ہیں چھپتے چھپاتے دار ارقم. اس لیے چھپتے چھپاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, کسی کو معلوم نہ ہو جائے. چھپتے چھپاتے وہاں پر جاتے, دروازہ کھٹکھٹاتے. دروازے میں ایک صحن ہوتی ہے, اندر سے ایک صحابی دیکھتے ہیں جھانک کر کے کون مار رہا ہے, دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. اندر سے جھانک کے دیکھا تو عمر کھڑے ہیں اور عمر تلوار کو لے کر کھڑے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ دروازے کے اوپر عمر ہے اور تلوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے.
ایسا لگتا ہے کہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آیا. کیا کریں, دروازہ کھولیں کہ نہ کھولیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھول دو, ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر اچھی نیت ان کی نہیں تو انہی کی تلوار ان کی گردن پہ چلے گی. دروازہ کھولا جاتا ہے, حضرت عمر اندر گھستے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزانہ, منکسرانہ, متواضعانہ پیش آتے ہیں. اب تک تو کہاں تھا وہ تکبر, سامنے آنے کا سوال ہی نہیں تھا, اتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوا تھا. لیکن آج متواضع بن کر, منکسر المزاج بن کر, انتہائی تواضع کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے قرآن کریم کی شفا کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر سے کفر نکل جاتا ہے, شرک نکل جاتا ہے. اسی طریقے پر اور بیماریاں ہوئی. دوسرا واقعہ وہ بھی آپ کا سنا ہوا ہی ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ تاریخ میں ایک بہت مشہور شخصیت گزری. ان کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ. فضیل بن عیاض کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں ایک ڈاکوؤں کے سردار تھے. ڈاکو ہی نہیں تھے, ان کے سردار تھے, اور ان کے ماتحت 300 سے 400 ڈاکو کام کیا کرتے. ڈاکہ ڈالنا پیشہ تھا, کبھی ادھر ڈاکہ ڈالا, کبھی ادھر ڈاکہ ڈالا. ایک ٹولی کو ادھر بھیج دیا, ایک ٹولی کو ادھر بھیج دیا, ایک ٹولی کو کسی اور جانب کو بھیج دیا. ٹولیاں بنا بنا کر 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 کی روزانہ ڈاکہ ڈالا کرتے. زندگی گزرتی رہی. ایک بار اسی طرح ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور یہ ارادہ کیا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے اور اس کی بہت بڑی حویلی ہے, ڈاکہ اس کی حویلی پہ ڈالنا ہے. یہ ارادہ کر کر, پلاننگ بنا کر سب چوروں ڈاکوؤں کو تیار کر کے لے کر گئے. جا رہے تھے, کچھ ترتیبات ہوتی ہیں ان کی بھی, یہ سب سے آگے آگے جا رہے تھے. رات کا وقت تھا, کافی وقت رات کا گزر گیا تھا اور ویرانی چھائی ہوئی تھی. اسی ویرانی کے عالم میں ایک گھر کے اندر سے کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کوئی اللہ کا بندہ رات میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے. اللہ کے وہ ولی اور اللہ کے نیک بندے جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں. کبھی تہجد پڑھتے ہیں, کبھی دعائیں کرتے ہیں, کبھی ذکر کرتے ہیں, کبھی تلاوت کرتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے کرتے یہ آیت پڑھنے لگا, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا مومنوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے نام پر, اللہ کے پاکیزہ کلام کے نام پر, اللہ کے نام پر ان کے قلوب جھک جائے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا, آیا نہیں اب تک وہ مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, وہ اللہ کے نام پر, اللہ کے ذکر پر جھک جائے. یہ آیت پڑھنے والا معلوم نہیں کس دل سے پڑھ رہا, کلام تو اللہ ہی کا تھا. پڑھنے والا بھی جب پڑھتا ہے تو اس کی عجیب تاثیرات ہو جاتی. وہ پڑھتے جا رہے تھے, یہ اندھیرے میں جلتے چلتے سننے لگے. کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے, بہت غور سے سننے لگے, اور وہ پڑھنے والا بھی اس آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا, بار بار پڑھ رہا تھا, بار بار پڑھ رہا تھا. دل پر اس کا اثر ہونے لگا. کچھ دیر تک سنتے رہے اور پھر اس کے بعد آگے جانے کا ارادہ چھوڑ کر پیچھے کی طرف آ گئے. جو چور ڈاکو پیچھے سے آ رہے تھے ان سے جا کے ملاقات, ان سب کو وہیں پر بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ بھائی
اب تک ہم چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، لیکن اب دیکھو میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب میں تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ میں جا رہا تھا، کسی اللہ کے بندے نے ایک پاکیزہ کلام پڑھا، میں نے اس کو سنا، میرا دل بدل گیا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ کے کلام جو نازل کیا اللہ نے، اور اللہ کے ذکر پر مسلمانوں کے دل ابھی جھکتے نہیں۔ میرا دل تو جھک گیا، میرا دل تو نرم ہو گیا، میں تو اب اس کے آگے جو ہے اپنا دل رکھ چکا ہوں، اس لیے اب میں آگے حرکت کرنے والا نہیں۔ جو آدمی میرے ساتھ آنا چاہے وہ میرے ساتھ آئے، اور جو آدمی اپنی روش پہ رہنا چاہے وہ اپنی روش پہ قائم رہے۔ بتاؤ کون کون میرے ساتھ آئے؟ سارے ڈاکو کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ آئے۔ وہاں سے نکل کر اللہ کے اس زمانے کے کچھ ولیوں کی خدمت میں جاتے رہے۔ صحابت کی تاثیر بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ یہاں دل میں ایک ہیجان پیدا ہوا تھا، دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا تھا، دل بیدار تو ہو گیا تھا، لیکن اس بیداری کو برقرار رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی آیت پاک سنتے ہیں، یا کوئی اور دینی پہلو سے کوئی بات سامنے آتی ہے، دل میں بیداری پیدا ہوتی ہے، دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، سننے کے بعد یہاں سے جا کے سو جاتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں پھر سوتے، لیکن انہوں نے سننے کے بعد سونے کو ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جانا ہے۔ اس زمانے کے اللہ کے جو ولی تھے ان کے درباروں میں جاتے رہے، ان کی خدمتوں میں جاتے رہے، اور دل بدلتا رہا، دل میں مضبوطی آتی رہی، یہاں تک کہ چند ہی سالوں کے اندر کایا پلٹ ہو گئی۔ وہ فضیل بن عیاض جو چوروں کا، ڈاکوؤں کا بہت بڑا سردار مانا جاتا تھا، بعد میں دیکھا گیا کہ وہ ولیوں کا سردار مانا جانے لگا۔ کہاں سے کہاں کایا پلٹ ہو گئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو کوئی نہیں جانتا، ان کا علم، ان کا تفقہ، ان کی بصیرت، ان کا تقوی، ان کی طہارت، اللہ اکبر، ان کے زمانے میں ان کے جیسا تو کوئی عالم نہ تھا۔ اتنے بڑے زبردست امام، ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فضیل بن عیاض کی مجلس میں جایا کرتے۔ کسی کو بڑا تعجب ہوا، ارے بھائی اتنے بڑے امام، دنیا کے امام، امام اہل سنت، حدیث میں ان کا مقام بہت اونچا، فقہ میں ان کا بہت اونچا، اور علوم و فنون کے اندر تو ان کی کوئی مثال نہیں، ایسا آدمی فضیل بن عیاض کی خدمت میں کیوں جاتا ہے؟ کسی نے پوچھ لیا ایک بار کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم، ایسے بڑے فاضل، محدث اور فقیہ، آپ فضیل بن عیاض کی مجلس میں جایا کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا یہاں ہم حروف پڑھتے ہیں، وہاں جا کر معانی سمجھ میں آتے ہیں، وہاں جا کر معانی سمجھ میں آتے ہیں۔ تو بھائیو یہ مقام ہو گیا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور آج ان کا نام مجالس میں لیا جاتا ہے، مساجد میں لیا جاتا ہے، اور خانقاہوں میں لیا جاتا ہے، مدارس میں لیا جاتا ہے، ممبروں پہ لیا جاتا ہے، اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ لیا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے سردار کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ تیسرا واقعہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ کے جذبات کیسے دھل جاتے ہیں قرآن سے۔ پہلی مثال سے سمجھ میں آیا تھا کہ کفر کیسا مٹ گیا، شرک کیسے دل سے پاک ہو گیا، یہ قرآن کریم کی برکت حضرت عمر کے واقعے سے سمجھ میں آئی، اور فضیل بن عیاض کے واقعے سے سمجھ میں آیا کہ چور اور ڈاکوؤں کا سردار، اور پھر ان کے ماتحت جو ڈاکو تھے وہ اللہ کے پاکیزہ آیت سننے کے بعد ان کے اندر دیکھو کیسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ ان کا دل بدل جاتا ہے، دماغ بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، چوری کے خیال سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکیوں میں چلے آتے ہیں، گناہ ختم ہو گئے، نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک تیسری مثال اور ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ،
بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے. بصرہ ان کا مقام ہے، تابعین میں سے ہیں. انہوں نے 80 صحابہ کو دیکھا تھا. کتنے؟ 80 صحابہ. 80 صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، 80 صحابہ سے فیض اٹھایا. اور ان کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کے مکان میں یہ پلے ہیں، اور حضرت ام سلمہ کا انہوں نے دودھ بھی پیا. حضرت ام سلمہ کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی حسن بصری کی جو والدہ تھی وہ کچھ گھریلو کام دھام کیا کرتی تھی. معمولی گھرانہ تھا، گھر میں کام کر کر گزر بسر کے لیے پیسے کماتی. تو حضرت ام سلمہ کے گھر میں وہ کام کرنے آیا کرتی. جس زمانے میں ام سلمہ کے گھر میں ان کی والدہ کام کرنے آتی، اسی زمانے میں پیدا ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، گود کے بچے. تو ان کی والدہ ان کو ایک طرف سلا کر چلی جاتی تھی کام دھام کرنے کے لیے گھر میں. تو کبھی کبھی حسن بصری بچپنے کے اس عالم کے اندر، شیرخوارگی کے عالم کے اندر اٹھ کر رونا شروع کر دیتے. جب وہ رونا شروع کرتے تو حضرت ام سلمہ ان کو دودھ پلایا کرتی تھی. اتنا بڑا مقام ان کا ہے. یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے مائے ناز فقیہ ہیں، مائے ناز محدث ہیں، مائے ناز اللہ والے ہیں، اور بہت بڑے بڑے اس زمانے کے اولیاء ان کے سامنے جو ہے زانو تلمس طے کیا کرتے تھے. اتنے اونچے مقام پر تھے. صاحب کشف و کرامت بھی. ان کی کرامت کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ وہ دجلہ جو دریا ہے وہاں پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے تھے. اسی زمانے میں ایک اور ولیہ تھی جن کا نام تھا رابعہ بصریہ، وہ بھی بصرے کی رہنے والی، اور ان کی کرامت بھی تھی کہ وہ ہوا پر اپنا مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیا کرتی. ایک دفعہ دونوں نے اس طرح نماز پڑھا. اس کے بعد حسن بصری نے حضرت رابعہ بصریہ سے فرمایا، رابعہ تم نے جو کام کیا ہے وہ تو جو ہے ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. جو کام میں نے کیا ہے وہ تو سمندر کی مچھلیاں کر لیتی ہیں، یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں. اصل کرامت تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کے دین پر، سنت پر قائم ہو جائے. یہ سب سے بڑی کرامت. میں عرض یہ کر رہا تھا انہی کے زمانے میں ایک اور بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. ان کا نام تھا حضرت یزید بن ہارون. حضرت یزید بن ہارون بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بڑے اللہ والے. ایک بار حضرت یزید بن ہارون کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے دل میں کچھ سختی آ گئی ہے. دل کے اندر کی سختی بہت بری بلا ہے. قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اللہ نے کہا یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی اور تم پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. آج بھی بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جن کے دلوں میں سختی آ گئی. کوئی دل میں بات اثر نہیں کرتی، قرآن اثر نہیں کرتا، حدیث اثر نہیں کرتی، اللہ رسول کی کوئی بات دل کے اندر نہیں گھستی. یہ کیا ہے؟ دل کی سختی، بہت بڑی بیماری. حضرت یزید بن ہارون نے محسوس کیا دل میں کچھ سختی آ رہی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھ کو لے کر جاؤ حسن بصری کی خدمت میں ان کے پاس بیٹھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے. اتنے بڑے آدمی پھر بھی اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اصلاح کی. ان کے بیٹے ان کو لے کر گئے حسن بصری کی خدمت میں. دروازہ کھٹکھٹایا، باندی نے دروازہ کھولا، پھر ان کو اندر لے جا کے بٹھایا. اس کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. ملاقات ہوئی، خیر خیریت ہوئی. تو حضرت یزید بن ہارون نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں
کہ میں محسوس کر رہا تھا میرے دل میں سختی پیدا ہو گئی. میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں آؤں اور آپ کی باتیں سنوں اور آپ کے ذریعے میرے دل کی اصلاح ہو جائے. یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی میں اپنی کیا بات سناؤں، میں اللہ کا کلام سناتا ہوں. میں اپنی کیا بات سناؤں، میں تو تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں. چنانچہ حضرت حسن بصری نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کی. اب تلاوت کرتے جا رہے ہیں، خود رو رہے ہیں، یزید بن ہارون کو رلا رہے ہیں. بعض آیات آتی ہیں تو وہاں پر اس کو دوہرا کر بڑا گہرا اثر اپنے دل پر محسوس کرتے ہیں، اور حضرت یزید بن ہارون کے دل پر بھی اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. دونوں قرآن کی تلاوت پر بہت دیر تک روتے رہتے ہیں، رلاتے رہتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہت دیر کے بعد حسن بصری نے تلاوت کو روک دیا تو یزید بن ہارون فرمانے لگے حضرت میرے دل کے اندر کی ساری سختی ختم ہو گئی، دل میں نرمی اور گداس پیدا ہو گیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کہہ کر واپس تشریف لے جاتے ہیں. معلوم ہوا اس طرح دل بدل جاتا ہے، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں. برائیوں سے انسان اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے. یہ کب؟ جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو سمجھتا ہے. یہ 3 واقعات میں نے اس وقت آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اس کو یاد رکھیے، دلوں میں اس کو دہراتے رہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اوپر اس کا اثر ہونے لگے. اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے میری اصلاح فرمائے، آپ کی اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کے روگوں کو دور فرمائے. آپ سب کی اصلاح فرما کر آپ کے دلوں کو منور اور جو ہے اپنے کلام پاک سے محظوظ ہونے کی صفات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.